آج کل بہت سی سماج میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک حد تک تو اپنے اندر جواز رکھتی ہیں، لیکن وہ بہت سی خرابیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جیسے بیوٹی پارلر ہے کہ ان کے اندر جو خوبصورتی کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس میں جائز طریقے بھی ہیں اور ناجائز طریقے بھی ہیں، لیکن ایک بڑا نقصان اس کا یہ نظر آتا ہے کہ وہاں بری صحبتیں ملتی ہیں۔ لڑکیوں کے لیے بھی جیسے نامحرموں سے پردہ اہم ہے، ایسے ہی ایسی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی دور رہنا ضروری ہے جن کے اخلاق کا اطمینان نہ ہو۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جو پردے کے احکام ہیں اس کے اندر جو استثناء بیان کیا گیا کہ عورت جو ہے وہ شوہر کے سامنے نکل سکتی ہے، خسر کے سامنے نکل سکتی ہے، باپ کے سامنے، چچا کے سامنے وغیرہ، یہ سارے احکام بیان کر کے اخیر میں اس آیت میں فرمایا او نسائہن، اور اپنی عورتوں کے سامنے نکل سکتی ہے۔ تو وہاں پر یہ نہیں فرمایا عورتوں کے سامنے، بلکہ فرمایا اپنی عورتوں کے سامنے۔ تو وہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو اجنبی عورتوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، عورت کو اجنبی عورتوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا کہتے ہیں ہم ان کو، مگر وہ بعد میں چونکہ اس لائن میں لگ گئے تو مولانا کہلائے، اور بہت تفسیر بھی لکھی انہوں نے، بہت دینی علمی کام کیا، مگر وہ اصل میں اس زمانے میں علی گڑھ کے بی اے تھے، گریجویٹ تھے، علی گڑھ سے پڑھے ہوئے، انگریزی اچھی تھی، اور اس زمانے میں ڈگریاں چھوٹی تھیں مگر صلاحیتیں بڑی تھیں، بی اے بھی بہت بڑی صلاحیت والا ہوتا تھا۔ چنانچہ مولانا کی انگریزی اتنی اچھی تھی کہ مولانا نے جو انگریزی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا اس کا بڑا مقام ہے اس وقت ترجموں میں، مشہور ترجمہ ہے ان کا۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی یعنی اصلاً تو مولانا نہیں تھے، وہ اصلاً تو وہ ماڈرن ایجوکیشن سے آئے ہوئے شخص تھے، اور ان کے والد بھی سرکاری عہدیدار تھے، مگر مولانا عبد الماجد دریابادی کی آپ بیتی میں جو انہوں نے اپنی سوانح اپنی زندگی کے حالات خود لکھے ہیں، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ اجنبی عورتوں سے بھی اتنا سخت پردہ کرتی تھی جتنا غیر مردوں سے پردہ کرتی، اجنبی عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی۔ اور اس میں جو لکھا ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے بھی تھوڑا تعجب کا باعث ہو جاتا ہے کہ آخر اتنا کیسا اہتمام رہتا ہوگا، مگر مولانا نے تحریر فرمایا کہ بالکل اجنبی عورتوں کے سامنے نکلتی ہی نہیں تھی، اتنی سختی سے پردہ جیسا کہ غیر مردوں سے پردہ ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر بری صحبت عورتوں کو عورتوں کی مل جائے تو وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ مرد کی صحبت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی ہماری بچیوں کے لیے بھی یہ ایک سنگین مسئلہ ہے کہ ہماری بچیوں کو کالجوں میں یا کہیں اور تعلیم گاہوں میں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو سہیلیاں جو صحبتیں ملتی ہیں اس میں جو بگڑی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں اور غلط صحبتیں ہوتی ہیں، ان کا نقصان کسی غیر مرد سے تعلق سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل مناسب نہیں ہے، ورنہ میرے علم میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو میں ذکر کر سکتا ہوں جن سے اس بات کی پوری تائید ہوتی ہے، اس کا اس پر یقین کا سامان ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو سہیلیاں اور صحبتیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، بہت خطرناک۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے خوبصورتی کے طریقے اختیار کرنا، چلو ٹھیک ہے، خوبصورتی کے طریقے کچھ چیزیں جائز ہیں اس میں، لیکن عموماً وہ جگہیں بری صحبت کا ذریعہ ہے، اس کی بہت سی تفصیلات ہیں اور ان کا ذکر کرنا اچھا بھی نہیں ہے، مگر پوری واقفیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ بہت بگاڑ کا ذریعہ ہے، بہت بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ اچھا خیر، اب بات آ گئی تو درمیان میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بھئی خوبصورتی اختیار کرنے کے طریقے شریعت میں ایک حد تک جائز ہیں، مگر اس وقت اس میں جس قدر غلو اور احتماق ہو گیا ہے یہ کسی بھی اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ ایسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ بھئی جیسے شادی خانہ بک کیا جاتا ہے ویسے بیوٹی پارلر مہینوں پہلے سے بک کیا جا رہا ہے، اور وہ جو خوبصورتی کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ اتنے عارضی ہیں، عارضی ہونے کے ساتھ ساتھ مضر بھی ہیں، اتنے عارضی ہیں کہ تھوڑے وقت میں ختم ہو گیا سب۔
تو سارا چونا مٹی سب ختم ہو گئی تو پھر صورت دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہتی، تو کیا کون سی عقل مندی سمجھداری؟ پھر دین کا بھی بڑا نقصان ہے، نمازیں نہیں ہوتی ہیں،